السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ الانفال کی آیت نمبر 61، 62، 63 اور 64 یعنی 61، 62، 63، 64 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہو تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے، یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ اے نبی، تمہارے لیے اور تمہارے پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس نبی میں ان آیات میں اللہ تعالیٰ ایک اہم ہدایت دے رہے ہیں جو ہمیں ہماری رہنمائی کرتی ہیں ایسی حالت میں جب کہ ہم دشمن سے حالت جنگ میں ہوں۔ ان حالات میں اگر فرمایا جا رہا ہے کہ اگر دشمن جنگ روک کر صلح و امن کا خواہاں نظر آئے اور اس طرف مائل ہو تو پھر ہمیں بھی جنگ روک دینی چاہیے اور اس سے صلح و امن کی گفتگو کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ تو صلح پر آمادہ ہو اور ہم جنگ کیے جائیں، حملے پہ حملے کیے جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی بات سے منع فرمایا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی ہدایت دی گئی ہے کہ اگر فرض کرو کہ اگر وہ دھوکہ دینا چاہتا ہے، دشمن اگر یہ اس طریقے سے دھوکہ دینا چاہتا ہے تو پھر تمہارے لیے اللہ کافی ہے، اللہ تعالیٰ پھر ان سے نمٹ لے گا۔ لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ اگر دشمن صلح پر آمادہ ہو تو تم بھی صلح پر آمادہ ہو جاؤ اور جنگ سے رک جاؤ۔ دوسری بات ہی فرمائی گئی کہ دیکھو نا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں اتنی قوت اور تم میں اتنا اتحاد پیدا کر دیا۔ تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے لیکن آج اتنے دوست ہو گئے کہ مل کر اپنے مشترکہ دشمن سے لڑائی کر رہے ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہی مہربانی تو ہے۔ تو اس لیے اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے کافی ہے، ان کی مدد کے لیے بہت کافی ہے۔ اور یہ جو ارشاد فرمایا گیا کہ تم لوگ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر لڑ رہے ہو، تو یہ اشارہ ہے اس بھائی چارے اور الفت محبت کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والے اہل عرب کے درمیان پیدا کر کے ان کو ایک مضبوط جتھا بنا دیا تھا۔ حالانکہ اس جتھے کے افراد ان مختلف قبیلوں سے نکلے ہوئے تھے جن کے درمیان صدیوں سے دشمنیاں چلی آ رہی تھیں۔ خصوصیت کے ساتھ اللہ کا فضل اوس اور خزرج کے معاملے میں تو سب سے زیادہ نمایاں تھا۔ یہ دونوں قبیلے 2 ہی سال پہلے تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور مشہور جنگ بعث کو کچھ زیادہ دن نہیں گزرے تھے جس میں اوس نے خزرج کو اور خزرج نے اوس کو گویا صفحہ ہستی سے مٹانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ ایسی شدید عداوتوں کو 2-3 سال کے اندر گہری دوستی اور برادری میں تبدیل کر دینا اور ان متنافر اجزاء کو جوڑ کر ایسی ایک اتحاد بنا دینا جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلامی جماعت تھی، یقیناً انسانی طاقت سے بالاتر تھا اور دنیاوی اسباب کی مدد سے یہ عظیم الشان کارنامہ انجام نہیں پا سکتا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہماری تائید و نصرت نے یہ سب کچھ کر دکھایا ہے تو آئندہ بھی تمہاری نظر دنیاوی اسباب پر نہیں بلکہ خدا کی تائید پر ہونی چاہیے کہ جو کچھ کام بنے گا اسی سے بنے گا۔ تو اس طرح اس پیراگراف میں مولانا سید ابو العلا مودودی صاحب نے اس آیت کی مزید تشریح کر دی ہے اور ہمارے لیے ہدایت اور نصیحت کا سامان فراہم کر دیا ہے اور ان حالات کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو گئی اور آئندہ کے لیے بھی ہمیں ان سے بڑا سبق ملتا ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔